حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی کل جناب ہمارے وزیر اعظم، ویسے ہمارے وزیر اعظم تو نہیں ہے خیر، 47 فارم کے وزیر اعظم، اور خاص کر جناب کہہ لیں کہ آصم منیر صاحب کے وزیر اعظم، یعنی جن کو ووٹ کس نے ڈالا ہے؟ صرف فوج نے بھی نہیں ڈالا، صرف فرد واحد نے ووٹ ڈالا ہے، کیونکہ جو فوج کے ووٹ جو کاؤنٹنگ ہوئی تھی بعد میں ہوتی ہے، وہ کاؤنٹنگ کر کے جب وہ پہنچے تو ہر ایک جگہ سے، یعنی کسی بھی چھاؤنی کا جو رزلٹ آیا تھا، کسی بھی علاقے کا آیا تھا، وہ ووٹ جو تھے عمران خان صاحب کو گئے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہے تو وہ صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعظم ہے، نہ تو وہ عوام کا وزیر اعظم ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اس ملک میں کسی شخص کو، یعنی جس شخص کو یہ چیز نظر نہ آ رہی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایول کے ساتھ کھڑا ہے، وہ امر بالمعروف والی بات نہیں ہے۔ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یعنی برائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو بہرحال مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، کیونکہ 2,50,00,000 جو بچے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے یا وہ اسکولوں سے محروم ہیں۔ تو یہ یعنی ایمرجنسی لگانے کا فائدہ ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا فائدہ ہوگا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر آپ آج کل آپ اسکولوں میں جائیں، لوگ بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے جناب، لوگ ابھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ تعداد نہیں ہے۔ یعنی آپ کو بظاہر لگے گا کہ لوگ جا رہے ہیں، اسکول بھی بھرے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ اگر ان کی کاؤنٹنگ کریں، اور اگر کیونکہ ہمارا تعلق تو شعبہ تعلیم سے ہے، گو کہ آج کل میں یو اے ای میں پڑھا رہا ہوں، تو پاکستان میں نے کئی سال پڑھایا ہے، یہ ابھی ریسنٹلی بلکہ پڑھا کر آیا ہوں۔ تو اس میں آپ اگر کسی بھی یعنی اسکول کالج میں جائیں گے، اگر آپ کو کوئی ٹیچر ملے گا، وہ بتائے گا کہ نہ تو بچوں میں وہ شوق ہے، نہ بچوں میں وہ جذبہ باقی رہ گیا ہے، نہ والدین میں وہ جذبہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میرا خیال میں آپ حیران ہوں گے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس چیز سے کیا یعنی وجہ ہے کہ میں ہر چیز میں جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لے آتا ہوں کہ اس کے جناب یہ کرتوت ہیں۔ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا غور کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ ملٹری کا، خواہ وہ جنرل ہو، خواہ وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوگا، وہ ایف اے پاس یا ایف ایس سی پاس، یعنی 12واں کلاسز پاس ہوگا، اور بعد میں وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا، ایک انگلش سیکھ لے گا۔ انگلش سیکھ کر جناب وہ آپ کے یعنی ملک کے ہر ادارے کو آگے لگا کے رکھے گا۔ جب وہ ریٹائر ہوگا اس کو ایک اور نوکری دے دی جائے گی، پھر اس کے بعد جب اس کی وہ نوکری پوری ہوگی پھر اس کو پینشن ملے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پوری عمر جو ہے، نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ یعنی وہ بندہ خوش رہے گا، یعنی ایک میجر ہو، میجر پہ تو ریٹائر ہوتے ہیں نا جا کے، اکثر لوگ ہو جاتے ہیں، تو میجر ہی اگر آپ کے خاندان کا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں، اور آپ کا کوئی ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس ہے، اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر جس نے کوئی ہاسپٹل وغیرہ بنا لیا ہو، تو چلیں اس کے پاس کوئی پیسہ ہو، کوئی اس نے اپنے یعنی اچھے وقتوں میں جو ہے کرپشن، تو اسے بھی ویسے کرپشن ہی کہیں گے کہ یعنی وہ پریسکرپشن جو دینی ہوتی ہیں اس میں اس نے جو وہ میڈیکل ریپس ہوتے ہیں ان کی گفتگو باتیں مان لی ہوں گی، ان کی میڈیسن لکھی ہوگی، اس نے بہت زیادہ فوائد اٹھائے ہوں گے، وہ تھوڑا سا سیلفش ہو گیا ہوگا، سیلفش ہونے کے ساتھ اس نے جو ہے کوئی لوگوں سے فیس کا تقاضا زیادہ کیا ہوگا، بجائے خدمت خلق کرنے کے اس نے صرف اس چیز کا موٹو بنا لیا ہوگا کہ میں نے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے۔ تو اس کی تو چلیں میں کہہ سکتا ہوں کہ لائف سٹائل وہ میجر صاحب یا بریگیڈیئر صاحب سے یا کسی سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ پیسہ ہے، لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر کسی بھی قانونی شک یعنی قانون کے طور پہ اسے سمجھیں کہ کسی جگہ اپنا کام نکلوانا پڑ گیا ہے، تو وہاں پہ اسے جو ہے مدد کس کی لینی پڑے گی؟ اسی شخص کی جو اس کے خاندان میں آرمی میں ہے۔ میجر تو دور کی بات ہے، ابھی بہاول نگر جو ہے انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک جو فوجی ہے عام یعنی کانسٹیبل کے برابر ہوگا نا فوجی، تو اس کی اوقات کیا ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ پورا تھانہ مارا، ایس ایچ او تک کو کس نے مارا ہے، یعنی ایک سمپلی جو آرمی کے کسی بھی شعبے سے یعنی اس کا تعلق ایک سمپلی فوجی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کی تو بیچارے کی وہ 12ویں جماعت پاس بھی نہیں ہے، یعنی اس سے بھی نیچے ہے۔ اور یہ آپ کو ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ چیزیں ملیں گی کہ آپ فوجی کی جو کہہ رہے ہیں فوج سے وہ ریٹائر ہو گیا ہے جناب، اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی، اس پہ بھی کبھی پھر بات کریں گے۔ فی الحال جو ہے میں صرف اس طرف آ رہا ہوں کہ ایجوکیشن میں کیا چیز یعنی کہ ایجوکیشن، آپ کا بچہ ڈاکٹری کرتا ہے، آپ کا بچہ جناب انجینئرنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کے اگر وہ ادھر نہیں جاتا اس فیلڈ میں، وہ پی ایچ ڈی کی طرف آ جاتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس کے بعد جناب پہلے تو چلے ایک حد تک کچھ قابل عزت اسے سیلری مل جاتی تھی، اور اب جو حالات پیدا کیے گئے ہیں جو ہو رہے ہیں اس کے مطابق، تو میں ابھی یہاں دبئی میں نے دیکھا ہے، ایک دوست سے ملاقات ہوئی، یعنی عمر میں کافی کام تھے مجھ سے، تو وہ پی ایچ ڈی یعنی میتھ کی تقریباً ان کا کمپلیٹ ہے، صرف وہ جو کیا لکھتے ہیں تھیسز ان کا لکھ رہے ہیں۔ اور وہ شخص ایک دن مجھ سے یہ پوچھتا کہ سر اگر میرا ویزا یہاں پہ نہیں لگتا، مجھے ٹیچنگ کی میں اگر کوئی جگہ نہیں ملتی، تو کیا کوئی صفائی وغیرہ کا کام مجھے مل جائے گا؟ تو میرا خیال ہے، میں حیران ہو کے اس کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہتے جی اگر میں پاکستان چلا بھی جاؤں، میں سچ آپ سے بات کر رہا ہوں، تو پاکستان میں تو جو ہے بالکل بھی، میں ابھی وہیں سے آیا ہوں، وہاں پہ میں ایک کالج میں نام نہیں لیتا کالج کا، کہ وہاں پہ اس کو 35,000 سیلری مل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور 35,000 کہتا میں لے رہا ہوں، اس پہ بھی ان کے نخرے الگ سے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا ہے، وہاں یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، میں نام نہیں لے رہا، وہاں کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس میں انہوں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ایک ایف اے پاس شخص جو ہے وہ کس کو ڈیل کر رہا ہے؟ آپ کے ماسٹرز، پی ایچ ڈیز کو، ایم فلز کو۔ جو شیریں مزاری کا اگر بیان آپ کو یاد نہیں ہے تو جائیں اس کو یوٹیوب سے نکال کے دیکھیں۔ شیریں مزاری نے کہا تھا، جب یہ تو یعنی انہوں نے وہ فسطائیت کا کھیل کھیلا نا جس کی وجہ سے وہ سیاست سے پرے ہو گئی، جب وہ پورے جوش میں ان کے خلاف بولی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 ٹکے کے بریگیڈیئر، یہ ہمارے ٹیچرز جو پی ایچ ڈیز ہوتے تھے ان کو بلا کے بدتمیزی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کھڑے ہوتے تھے آپ کے، یعنی جس کو آپ محسن قوم کہتے ہیں جی ہماری قوم، تو یہاں تو محسن قوم جو ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب تھے، اس کو یعنی جنرل مشرف بے غیرت جو فوت ہو گیا ہے، تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی قبروں پر بھی کوڑے مارے جائیں، جب یعنی ایک حکومت آتی ہے عوامی، ان کی قبروں پر کوڑے مارے جائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگائے کس وجہ سے۔ یعنی آپ لوگوں نے ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ، ملک کی وسیع تر مفاد کے لیے، یہاں کرپشن ہے، آپ کا اپنا انٹروڈیوس کردہ وہ نواز شریف ہے، آپ کو شوق چڑھتا ہے مشرف صاحب کو، جناب وہ آتے ہیں، آنے کے بعد جو ہے آج بھی دبئی میں اس کی جو بلڈنگ ہے، ابو ظہبی میں آ کے آپ دیکھیں کہ اس کی بلڈنگ اتنی مہنگی بلڈنگ ہے جو کہ سوائے کرپشن کے کوئی شخص سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ وہاں پہ شخص جس ہوٹل میں جا کے سٹے کرتا تھا پاکستانیوں کے پیسے پہ، وہاں پہ پاکستان کا پڑھا لکھا پی ایچ ڈی اسکالرز میں کہہ رہا ہوں، پی ایچ ڈی اسکالر تو اور ہوتا ہے، یعنی اسکالرز آ جائیں وہ اس میں نہیں رہ سکتے، جنہوں نے اس ملک کے لیے ترانے لکھ دیے، انہوں نے کبھی 5 اسٹار ہوٹل دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ لوگ، ان کا اٹھنا بھی 5 اسٹار میں، سونا 5 اسٹار میں، عیاشیاں کرنی۔ وہ ایک جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کے، وہ کیا باجوہ صاحب، ایک تو یہ باجوہ جو ابھی چیف صاحب گئے ہیں، ایک اور باجوہ صاحب تھے، انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ پیزا کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ آپ کے ملک میں اگر آج تک واحد ادارہ ہے کہ جو سب سے کرپٹ ہے اور اس کا آج تک آڈٹ ہی نہیں ہوا، تو ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ چلیں جی یہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اب تو قربانیاں آپ کو نظر آ گئی ہیں۔ وہ ضیاء الحق جیسا منافق شخص جس کے بارے میں آج بھی یوٹیوب پہ بہت زیادہ لوگوں نے ویڈیوز چڑھائی ہوتی ہیں کہ جناب وہ اگر مرتا نہ تو ملک میں اسلامی شرعی نظام لاگو کرنے والا تھا۔ اسلامی شرعی نظام ایسے لاگو ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول دیں، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں مثال دی گئی ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ اسے مرد مومن مرد حق کہتے ہیں، اور وہ 90 دن کا وعدہ کر کے آپ سے جھوٹ بول کے، یعنی اسلام کا وہ سہارا لے کے، اس کی آڑ لے کر اپنے گندے کھیل کھیلتا چلا گیا اس ملک کے ساتھ۔ پھر مشرف آیا، اور اب جناب پھر جو ہے یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھ کر بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ایجوکیشن کا یہ جو ستیہ ناز ہے لوگوں میں، ویسے ہی یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا کہ ہم جناب کیوں پڑھیں، بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سمپلی یہ کال سینٹرز کے اوپر جاب کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو یہ تو حال ہے۔ چلے